یہاں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ سن رہے ہیں کس کے بارے میں؟ اہل بدعت کے بارے میں، کہ ان کی رائیں، ان کی آپ ان کو فرقوں میں، ٹکڑیوں میں، دھڑوں میں، ٹولیوں میں دیکھیں گے. اس کو بدعتی کہے گا، اس کو بدعتی کہے گا، اس کو کافر کہے گا، اس کو کافر کہے گا. یہ پوری کیفیت جو آپ نے سنی ہے. ابھی ایک دو روز پہلے کسی عزیز نے ایک ویڈیو پڑوسی ملک کے مفتی صاحب کی بھیجی. یہ بہت سختی کے ساتھ، ایک دم سخت تیور میں طنز کر رہے ہیں کہ یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل حدیثوں کے یہاں اتنا زیادہ آپس میں علماء کے یہاں بہت سارے مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟ اہل حدیثوں کے یہاں مسئلے مسائل میں اختلاف کیوں ہے؟ یہ لوگ اپنی فقہ مرتب کیوں نہیں کر لیتے؟ مدون کیوں نہیں کر لیتے؟ یہ لوگ ایک کتاب میں لکھ کر کے فائنل کیوں نہیں کر لیتے کہ ساری دنیا کے اہل حدیث اسی پر چلے؟ اگر ایسا کر لیتے تو اہل حدیث نہ ہوتے. یہ تقلید والوں کا کام ہے، اہل حدیثوں کا کام نہیں ہے. رہی بات مفتی صاحب طارق مسعود صاحب نے جو تانا دے دیا اہل حدیثوں کو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آپ کے مسلک کے اعتبار سے اگر بات کہی جائے تو 80 میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، 150 میں وفات پا گئے. 80 سے پہلے والے جو علماء ائمہ تھے، ان کی کون سی فقہ تھی جو لکھی ہوئی تھی؟ کوئی لکھی ہوئی فقہ تھی؟ بتاؤ. نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکات کے مسائل، نکاح کے، طلاق کے مسائل، ایسے کیا کتابیں جیسے فقہ کی لکھی گئی ہیں، کیا اس وقت ایسی کوئی کتاب لکھی ہوئی تھی؟ اس وقت کے علماء میں، ائمہ میں بہت سارے مسائل میں اختلاف تھا کہ نہیں تھا؟ فقہی مسائل، عملی مسائل، اجتہادی مسائل میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان بھی کافی اختلاف آپ کو ملے گا. عقیدے میں، اصول میں نہیں ملے گا. عقیدے میں، اصول میں نہیں ملے گا. کہاں ملے گا؟ فقہی مسائل، عملی مسائل، کیونکہ وہ اجتہادی مسائل ہوتے ہیں جن مسائل کی دلیلیں صاف صاف قرآن میں، سنت میں نہیں ہوتی ہیں. ایسے مسائل میں اجتہاد کرنا ہوتا ہے. اجتہاد مختلف ہو سکتا ہے. اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اجتہاد کرنے والے، دو اجتہاد کرنے والے اجتہاد کریں، ایک کا اجتہاد صحیح ہو جائے، ایک کا اجتہاد غلط ہو جائے، تو جس کا اجتہاد صحیح ہوا ہے اسے 2 اجر ملے گا، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا اجتہاد صحیح ہونے کا. اور جس نے اجتہاد کیا لیکن اس کا اجتہاد غلط نکلا تو بھی اسے 1 ثواب ملے گا اجتہاد کرنے کا. غلطی جو ہوئی ہے وہ معاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ ہے نا. اجتہد فاصاب فلہ اجران واجتہد واخطا فلہ اجر واحد وخطأہ مغفور. اجتہاد کیا، صحیح اجتہاد کیا، ڈبل اجر ملے گا. اجتہاد کیا، اجتہاد میں غلطی ہو گئی، 1 اجر ملے گا، غلطی معاف ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے مسئلہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، مثال میں تو کوئی کہے گا یہ کیا بات ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چوٹی کے امام ہیں، عالم ہے کہ نہیں، علماء صحابہ میں سے، علماء صحابہ میں اونچا مقام رکھنے والے. ایسے ہی علماء صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تعداد ہے، کوئی اکا دکا نہیں ہے نا علماء صحابہ کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان ایسے اجتہادی مسائل میں 100 سے زیادہ اختلاف موجود تھا. حافظ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب غالباً اعلام الموقعین میں لکھا، یا حافظ ذہبی نے اپنی کسی کتاب میں لکھا کہ ان دونوں صحابہ کے درمیان، صحابہ کرام کے درمیان اجتہادی مسائل میں 100 سے زیادہ اجتہادی مسائل میں اختلاف تھا. وہ کہتے تھے میرے حساب سے دلیل کے قریب یہ مسئلہ ہے، وہ کہتے تھے میرے حساب سے، میرے اجتہاد کے مطابق دلیل سے قریب یہ مسئلہ ہے. لیکن کبھی کوئی نفرت نہیں ہوئی، کبھی کوئی دوری نہیں ہوئی. وہ ان کا احترام کیا کرتے تھے. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہمارے اہل حدیثوں کے بارے میں، اہل حدیث مسلک اور علماء کے بارے میں جو مفتی طارق مسعود کہہ رہے ہیں حضرت، اور بہت طنز سے، ایک دم ہے نا، ایک دم ایکسٹریم، کہ کیوں نہیں ان کے پاس کوئی فقہ ہے، کیوں نہیں مدون کر لیتے، کیوں نہیں لکھ کر کے فائنل کر لیتے. ایک اہل حدیث ایسے بولتا ہے، دوسرا اہل حدیث کے خلاف بولتا ہے، تو کیا پریشانی کی بات ہے؟ اجتہادی مسائل میں اختلاف رہے گا. حضرت ابن مسعود میں اختلاف ہو سکتا ہے، عبداللہ بن عمر میں اختلاف ہو سکتا ہے، اسی راستے پر یہ اہل حدیث چلتے ہیں. اجتہادی مسائل میں اختلاف رہ سکتا ہے. آپ نے ایک لکھ دیا اور امت کا اس کو پابند بنا دیا. کس نے اختیار دیا؟ کس نے اختیار دیا؟ ایک اجتہادی مسئلے میں ایک آدمی کو بات کو پکڑ کر بیٹھ جائے. تو اختلاف کی بات یہاں نہ لاؤ. اہل حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے، عقیدوں کے مسائل میں، عملی مسائل میں بھی اختلاف نہیں ہے، اجتہادی مسائل میں اختلاف. اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجتہد اجتہاد کرے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، صحیح ہوگا تو ڈبل اجر اور غلطی ہوئی تو بھی ایک اجر باقی ہے، قائم ہے۔ بہرحال خلاصہ کلامی یہ اہل بدعت کی کیا ہے؟ اہل بدعت کی نشانی ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، یہ جو بات آئی نا بہت ساری اہل بدعت کو اگر آپ دیکھیں گے تو فرقوں میں الگ الگ پارٹی میں دیکھیں گے، تو آپ کو میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، سب سے اونچی مثال، سب سے بنیادی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے عقیدہ توحید کے باب میں، عقیدہ توحید کے باب میں اللہ کے اسماء و صفات کا مسئلہ ہے، اللہ کے اسماء اور صفات کا مسئلہ ہے۔ کتنے فرقے بن گئے، کتنی ٹولیاں بن گئی اسماء و صفات کے باب میں، بدعت کا راستہ پکڑنے والوں کے درمیان اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ جہمیہ کا معطلہ کا الگ عقیدہ ہے نا، معتزلہ کا الگ عقیدہ ہے، انہوں نے الگ اصول بنا رکھے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اشاعرہ کا الگ ہے، مفوضہ کا الگ ہے نا، ایسے سارے فرقے، خوارج کا الگ ہے، اور ان کے علاوہ بھی کلابیہ ہے۔ ایسے کتنے فرقے ہیں جن لوگوں نے الگ الگ اپنے عقیدے بنا لی۔ وہی اللہ کے اسماء و صفات کا مسئلہ ہے، وہ الگ راستے پر، وہ الگ راستے پر، وہ الگ راستے پر، سب الگ الگ راستے پر اللہ کے اسماء و صفات، جبکہ توحید کا باب ہے، وہ ایمان کی بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس میں اتنا اختلاف ہے، اتنے سارے فرقے پیدا ہو گئے۔ صوفیہ حضرات کا عقیدہ، صوفیہ حضرات کا عقیدہ، ان لوگوں کے عقیدے، اتنے سارے اختلافات ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا، اہل الحدیث کا کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو عقیدہ اللہ کی کتاب سے، نبی کی سنت سے، صحابہ کرام کے راستے سے نکلا، صحابہ کرام نے سمجھا اور اس پر عمل کیا، اسی پر اہل الحدیث عمل کرتے ہیں، اسی پر اہل الحدیث عمل کرتے ہیں۔ اہل حدیثوں کے یہاں کوئی چشتی، نقشبندی، سہروردی، قادری، شاذلی، حصافی، ایسا کوئی فرقہ، کوئی طریقت کا راستہ ہے ہی نہیں۔ بتائیں مفتی صاحب کہاں سے نکلا یہ؟ مفتی صاحب بتائیں ذرا، یہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی یہ کہاں سے نکلا؟ کہاں قرآن کی آیت ہے، کہاں نبی کی سنت ہے؟ یہ شریعت کے درمیان، شریعت کے پیرلل طریقت کہاں سے نکال کر کے لائے؟ تصوف بدعت ہے، دنیا کی بدترین بدعت، بالکل ایک مکمل نیا دین، دھرم بنا رکھا ہے اسلام کے مقابلے میں۔ میرے بھائیوں، اور جا کر کے دیکھو المہند علی المفند نامی کتاب کے اندر عقیدہ علماء دیوبند 150 علماء کی سائن ہے لاسٹ میں، اور اس میں لکھا ہوا ہے ہم اور ہمارے سارے مشائخ چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، قادری ہیں، لکھا ہوا کتاب کے اندر۔ تو بلا وجہ میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ کانے وانے نہ دیں، اہل حدیثوں کے بارے میں وول فول نہ بولیں، بہتر یہی رہے گا۔ آپ لوگ مسلک کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی مسلک پرستی سے آزاد کر کے سنت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ عطا فرمائے، اور آپ جس طرح سے اپنے شاگردوں کو، حاضرین کو گمراہ کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے، اور آپ کے سننے والوں کو، حاضرین کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی محمد شفیع پاکستان کے، ان کی کتاب پڑھ کر کے علامہ انور شاہ کشمیری صاحب کا واقعہ، اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی، اور آپ کے حاضرین کو بھی، آپ کے شاگردوں کو بھی۔ یہ مسلک پرستی کہاں تک لے جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرقہ بندی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ داخل اسلام، حنفیت، شافعیت، نقش، اور یہ مالکیت اور حنبلیت، اور اس کے علاوہ یہ صوفیت کے راستے، چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت، قادریت، شاذلیت، دیوبند، اس سارے فرقے کیا ہیں؟ اس سارے راستے، یہ سب احوا ہیں، ہوا پرستی ہے، نہ قرآن میں، نہ سنت میں، نہ صحابہ اور تابعین کی، آپ کو کہیں بھی اس کی کوئی اساس اور بنیاد نہیں ملے گی۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ بات ضمناً آ گئی، بات پہ ختم کروں گا انشاءاللہ۔